محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم معزز بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بحد فضل کرم احسان شکر جس رب الجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کے اس پاک گھر کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری حاضری کو بحد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم بزرگ اور دوستو، آج 16 فروری 2024 بمطابق 5 شعبان المعظم سن 1445 ہجری ہے اور دن عظیم الشان جمعہ کا دن ہے. تو اس عظیم الشان جمعہ کے دن اور اس عظیم الشان موقع پر میرے دل کے اندر بار بار ایک خیال آ رہا ہے، ایک بات آ رہی ہے کہ میں آپ جیسے مخلص حضرات کے سامنے قرض کے لین دین کا اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے اندر اس کے کام آنے کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں. اس لیے بزرگ اور دوستوں کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر قرض کے لین دین سے بالکل ہی غفلت برتی جا رہی ہے. اسی عظیم سنت کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ سود جیسی وبا کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے. یعنی اگر ہر مسلمان کو ضرورت پڑتی ہے تو دوسرا مسلمان جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، تو اگر وہ بندہ اپنے اس مسلمان بھائی کو قرض دے دے گا، اس کی ضرورت کو پوری کر دے گا، اس کی مشکل اس سے دور کر دے گا، تو یقیناً یہ بندہ سود کی طرف نہیں جائے گا. سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ قرض کی قسمیں کتنی ہیں. قرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قرض حقیقی اور ایک ہے قرض مزاجی. قرض حقیقی کہا گیا کہ انسان اپنے مال کو اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کروں گا، اس کے عوض میں اللہ رب العزت مجھے ثواب و اجر عطا فرمائے گی. یہ قرض حقیقی ہے. اور قرض مزاجی کہا گیا کہ ایک انسان اس نیت سے اپنے بھائی کو قرض دے کہ جب آپ کے پاس آ جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو آپ برابر سرابر میرا قرض جو ہے مجھے واپس کریں. اسے کہا گیا قرض مزاجی. تو اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم قرض کے لین دین کے متعلق ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کریں. قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا 3 پارے کے اندر: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ رب العزت سود کو گھٹاتے ہیں، مٹاتے ہیں سود کو، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. صدقات و خیرات کے بھی بہت سارے
فضائل بیان کیے گئے ہیں احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر. کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس کے اوپر بھی عرض کریں گے، لیکن آج ہم قرض کے لین دین کے معاملے میں آپ کے سامنے عرض کریں گے. قرض کا لینا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، قرض کا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کی پریشانی کے اندر اس کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے، اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. یہ فرمان ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ہم تحریک کے اوراق پلٹتے ہیں، یعنی جب ہم تحریک کو پڑھتے ہیں، تحریک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قرض کا لین دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات ایجاد کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک زندگی کے اندر قرض لیا بھی ہے اور قرض دیا بھی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. روایات کے اندر آتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ضلع مدینہ المنورہ کے اندر ایک یہودی کے پاس گروی رکھی اور اپنے اہل بیت کے لیے کچھ بطور قرض لیا. اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مرتبہ مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے گھر سے ادارا آٹا منگوایا اور منگوانے کے بعد رجب کا چاند دیکھنے تک واپسی کا وعدہ فرمایا. معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قرض لیا بھی ہے اور قرض دیا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے قرض لیا. ایک مرتبہ اس یہودی عالم نے اچانک نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا اور مطالبہ شروع کر دیا میرا قرض واپس کرو. اچانک مطالبہ شروع کر دیا اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بٹھا لیا. کہا جب تک قرض ادا نہیں کرو گے آپ کو میرے پاس سے ہٹنے کی اجازت نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے پاس بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ جاتا ہوں، فی الحال میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، بیٹھ تو میں جاؤں گا. لکھا ہے کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء حتیٰ کہ دوسرے دن کی فجر بھی وہیں پر ادا کی. اس یہودی کے پاس، یہودی عالم کے پاس بیٹھی. صحابہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا. صحابہ نے اس یہودی عالم سے کہا باز آجا، نبی علیہ السلام کو مت ستا ورنہ یا تجھے ہم یہاں سے نکال دیں گے یا قتل کر دیں گے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی حالت دیکھی تو غصے سے انہیں کیا ناراضگی کے اظہار فرمایا، ان کو منع فرمایا اور منع فرمانے کے بعد فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منع فرمایا ہے کہ میں کسی ماہر یا غیر ماہر کے اوپر ظلم کروں. نبی علیہ السلام کے یہ اخلاق، یہ کردار دیکھنے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ یہودی عالم اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہو. جب ایمان دل کے اندر اتر گیا اس کے بعد نہ کہ اس یہودی عالم نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیا بلکہ اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا اور اس کے بعد اس نے سارا کا سارا قرض جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا. اس حدیث سے پتہ چلا انسان اپنا سارا قرض بھی دوسرے کو معاف کر سکتا ہے اور آدھا بھی معاف کر سکتا ہے، بہتر ہے سارا ہی معاف کر. دیکھیں ایک انسان کہ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس میسر نہیں ہے تو معاف کر دے تو بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے؟ بہتر ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر قرض لیا، ٹھیک اسی طریقے سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرض لیا ہے، قرض دیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے اور شہید ہونے سے پہلے جب وہ زندہ تھے تو اس وقت انہوں نے کچھ قرض کی رقم لی تھی. قرض کی رقم لینے کے بعد غزوہ احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں میرے والد. تو لوگوں نے مطالبے کرنے شروع کر دیے، کہا کہ قرض واپس کرو، آپ کے والد نے قرض دیا ہے. قرض کون چھوڑتا ہے؟
تو مطالبے شروع کر دیے، حضرت جابر کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے مدد چاہنے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تاکہ کچھ نظم بن سکے، قرض کی ادائیگی ہو جائے، ان سے چھٹکارا مل جائے جو مجھے تنگ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت جابر کے پاس صرف چند کھجوریں تھیں، ان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کھجوروں کے اندر برکت کی دعا کر دی، ایسی برکت اللہ نے عطا فرمائی کہ حضرت جابر کے والد کا جو قرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا۔ جب کھجوروں کو چیک کیا گیا تو کھجوریں ویسی ہی تھی، اتنی ہی تھی جتنی پہلے تھی، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ ایسی دعا فرمائی نبی علیہ السلام نے برکت کی، اور اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی ان کھجوروں کے اندر، قرض سارا اتر گیا حضرت جابر کے والد کا، لیکن کھجور ایک بھی کم نہیں ہوئی۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر قرض لیا، قرض دیا، ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ نے بھی قرض لیا، قرض دیا، اور یہی دستور حضرات علماء کرام کے اندر بھی جاری تھا، ساری ہے، اور آج بھی الحمدللہ جاری ہے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء حدیث کے اندر، حدیث کے اوپر قرآن، اس کے اندر قرآن مجید کے اوپر نظر رکھتے تھے، اس کا علم تھا، اس لیے ذرا برابر کسی کا حق نہ مارتے تھے نہ کھاتے تھے، کسی کا ذرا برابر بھی حق دباتے نہیں تھے۔ قرض کے اوپر بہت ساری وعید، اس میں کہہ رہا وعید ہے، استغفر اللہ، قرض کے اوپر بہت ساری فضائل بیان کیے گئے حدیث مبارکہ کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے، اور ایک اور روایت ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ایک مرتبہ قرض دے گا، وہ اس کی طرف سے 2 مرتبہ صدقہ کرنے کی مانند ہوتا ہے۔ قرض دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، قرض دینا عبادت ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے اس کے اندر۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، جب میرے اور آپ کے رہبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا گناہ، اس کا کیا بولتے ہیں، قرض کا جو ہے، صدقہ جو ہے، صدقے کا اجر و ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا۔ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب کتنے گنا؟ 10 گنا، اور قرض کا 18 گنا۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو قرض کو صدقے سے افضل قرار دیا گیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سائل جب کچھ مانگتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، سائل جب سوال کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، لیکن قرض لینے والا شخص بغیر کسی ضرورت کے قرض نہیں لیتا، جب تک بغیر اسے کوئی حاجت نہ پڑے وہ قرض نہیں لیتا۔ تو قرض لینے کے اندر بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم آپس میں اس چیز کو شروعات کر لیں، ہم سے کوئی قرض مانگے، ہمارے پاس استطاعت ہے، ہمیں مال ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، ہم اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بھائی کو دے دیں۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا گیا حدیث کے اندر اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے او آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا تم نے میری عیادت نہ کی، او آدم کے بیٹے میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ او آدم کے بیٹے میں نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں آپ کی عیادت کیسے کرتا جبکہ آپ بیمار ہونے کے عیب سے بالکل پاک ہیں؟ فرمایا او آدم کے بیٹے او میرے بندے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو یقیناً اس کے پاس مجھے پاتے، یعنی اس کا ثواب میرے پاس سے پاتے۔ او میرے بیٹے استغفر اللہ، او میرے بندے آدم کے بیٹے میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا
اس کا ثواب میرے پاس سے پاتا. میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تم نے اس کو پانی نہ پلایا، تم اس کو پانی پلاتے، اس کا ثواب مجھ سے پاتے. بزرگ اور دوستو، مدارس کے ساتھ امداد کرنا، مساجد کے ساتھ امداد کرنا، غریب لوگوں کی مدد کرنا، ان کی پریشانی کے اندر، ضروریات کے اندر کام آ جانا، یہ اللہ کو قرض دینے کی مانند ہے. اللہ اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، جو دنیا سے کئی گنا زیادہ ہوگا. اب ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے سامنے بالکل ٹھیک طرح بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرض کا دینا، قرض کا لینا کتنی بڑی عبادت ہے، کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور بات یاد رکھتے چلے، وہ یہ کہ جب انسان قرض لے تو اس کو فکر ہو، اس کو خیال ہو کہ میں نے یہ قرض واپس بھی کرنا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ رب العزت شہید کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کی. قرض کے بغیر شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں کیا جاتا، کیونکہ قرض کا تعلق حقوق العباد سے ہے. یعنی یہ بندوں کا حق ہے. حقوق اللہ کے اندر کمی ہو جائے، یعنی اللہ کے حقوق کے اندر کمی پیشی ہو جائے، اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے، کر دیتا ہے. لیکن بندوں کے اندر کمی پیشی ہو جائے، جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلا کہ بغیر ضرورت کے قرض انسان کسی سے نہ لے، بے مقصد قرض انسان کسی سے نہ لے. جب ضرورت پڑ جائے تو ضرورت کے تحت اس سے قرض لے لے، اور جب قرض لے لے تو ساتھ میں یہ فکر لگی رہے، یہ خیال رہے کہ میں کب اس کا قرض واپس کروں. کیونکہ نہیں پتہ انسان کو کب، کہاں اور کس وقت موت آ جائے. انسان اتنے اوپر اپنے اوپر لوڈ لے کر جائے، وزن لے کر جائے، اور ان دنیا کے چند چکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر ان کے بدلے قیامت کی اپنی انمول نیکیاں دینی پڑ جائے. اس لیے جب انسان پہلے تو بے مقصد قرض نہ لے. آپ ایک چیز کا تجربہ کریں، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے مقصد قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بے مقصد لون نکال کر بیٹھے ہیں، بینکوں سے نکال کر بیٹھے ہیں. بے مقصد طاقت نہیں ہے ادا کرنے کی، لیکن پھر بھی بینکوں سے اتنے لاکھوں کے حساب سے قرض دیا ہوا ہے. اسی حالت کے اندر مر جاؤ گے تو کیا جواب دے گا انسان اللہ کے سامنے؟ تو پہلے فرمایا گیا، شریعت نے یہ سبق دیا، بے مقصد بے ضرورت، جب ضرورت نہیں ہے قرض نہ لے، لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو قرض لے، اور ساتھ میں اس چیز کی فکر ہے کہ میرے قرض واپس بھی کرنا ہے. جب انسان اس ارادے سے قرض لیتا ہے کہ میں اس کے قرض کو واپس کروں گا، تو پھر اللہ بھی اس کے قرض ادا کرنے کے اندر مدد فرماتے ہیں. تو معلوم ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے قرض کی ادا کرنے میں، قرض کی ادائیگی میں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس انسان کے لیے مناسب نہیں ہے جس کے اوپر قرض ہو اور وہ زیتون کا سالن بنائے جب تک قرض ادا نہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ جب تک انسان کے اوپر قرض ہے تو انسان بالکل سیدھا سادہ سالن بنائے، سیدھا سادہ کھانا بنا کر کھائے، بڑے بڑے کھانے نہ کھائے جب تک قرض ادا نہ کرے. جب ادا ہو جائے تو جتنی وسعت اللہ نے دی ہے، کس نے منع کیے کھانے سے؟ نبی علیہ السلام بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے قرض کی ادائیگی کے اندر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ آتا تو آپ علیہ السلام پہلے اس چیز کی تحقیق کرتے تھے، کیا اس کے اوپر قرض تو نہیں؟ اگر نہیں تو نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا دیتے تھے. اگر قرض ہوتا تھا نبی علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے صحابہ سے آپ خود اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. جب کوئی صاحب استطاعت صحابی یہ فرما دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو قرض ہے وہ میں ادا کروں گا، میرے ذمہ ہے، پھر نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. اگر سوچا جائے، سمجھا جائے تو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو لوگ قرض چھوڑ کر مر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے.
بزرگ اور دوستوں، یہ چیز، یہ دستور ہماری زندگی سے چلا گیا. ہم نے قرض لینے دینے سے کیا کر دیا؟ غفلت برتی اور دوری اختیار کر دی، جس کی وجہ سے آج ہمارا مسلم معاشرہ اس کے اندر سود کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے. فرمایا جس قوم کے اندر سود کا رواج عام ہو جاتا ہے، جو قوم سود کے اندر ڈوب جاتی ہے، جو قوم سود کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، وہ قوم لعنت کا مستحق بن جاتی ہے. اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود کو مٹاتا ہوں، ختم کرتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں. تو اس لیے بزرگوں، لگانے کا جذبہ پیدا کرے انسان، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرے، مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر خرچ کرے، جذبہ پیدا کرے اس چیز کا. اللہ کا دوست ہے وہ بندہ جو سخی ہے، اور اللہ کی اس سے دوستی کبھی نہیں لگ سکتی جو بخیل ہے. اللہ نے جنت بنانے کے بعد فرمایا جنت الفردوس سے میری عزت کی قسم تیرے اندر میں بخیل کو داخل نہیں کروں گا، تیرے اندر بخیل داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے بزرگ ہم بخیل نہ بنے، ہم لگائیں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر. جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کرنے کے اندر اس چیز کو ہم اپنا مال، اپنا دیا ہوا پیسہ لگائیں. جمع رکھیں گے تو قیامت کے دن گنجا سام بن کر دسے گا. لگاتے رہیں گے تو اللہ یہاں بھی برکت عطا کرے گا، وہاں بھی برکت عطا کرے گا. تو اس لیے لگانے کا جذبہ پیدا کرے. آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر تو زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی، بلکہ رمضان کے اندر ایک نفل پڑھنا 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اعمال کا جو ہے وہ ہے جو کیا بولتے ہیں وزن جو ہے، اعمال کا جو درجے ہیں وہ اللہ بڑھا دیتا ہے رمضان کے اندر. تو اس چیز کا جذبہ پیدا کرے، لگانے کا جذبہ پیدا کرے. ایک انسان جو ہے اگر اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، مال دیا ہے، اس کے پاس میسر ہے، اس کے ہمسائے کے اندر ایک غریب ہے، اگر وہ انسان اس کا خیال کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کی امداد کرے گا تو غربت تو ختم ہو ہی جائے گی. تو ہر بندہ جس کے پاس استطاعت ہے اگر وہ غریب کا خیال کرنے لگے گا تو غربت تو نام دنیا ہی سے ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں، ہم نے اپنے اوپر لگانے کا شوق بنا دیا. میرے پاس ڈھیر سارے کپڑے ہوں، میرے پاس بہت سارے جوتے ہوں، میرے پاس ایکسٹرا چیزیں ہوں، میرے پاس ضرورت سے زیادہ جمع ہونا چاہیے. جب اپنے اوپر لگنے کا شوق بن گیا تو پھر غریبوں کی امداد کون کرے گا، پھر ان کی مدد کیسے ہوگی؟ تو اس لیے غریبوں کا خیال رکھے، بیچارے جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، ان کا خیال رکھے. اپنی مسجد کا، اپنے مدرسے کا، ان چیزوں کا خیال رکھیں. جب ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہمارا عقل کہتی ہے خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. تو اللہ کے راستے کے اندر لگانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے. نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان کے اندر بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرما. ابھی سے تمہیں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کیوں رکھا ہے، کیوں آتا ہے اس سال کے اندر. وہ اس لیے آتا ہے جس طرح ہم نے رمضان کے اندر زندگی گزاری، جس طرح ہم نے رمضان کے اندر زندگی بسر کی، ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے باقی غیر رمضان کے اندر بھی، باقی 11 مہینوں کے اندر بھی زندگی بسر کرنی ہے. یہ اس چیز کی پریکٹس ہے کہ تم نے رمضان کے اندر کھانا اس وجہ سے چھوڑ دیا، میں نہیں کھاؤں گا. اللہ دیکھ رہا ہے، کہ کھانا حلال تھا حرام تھا؟ حلال تھا، لیکن حلال چیز کو بھی ہم نے اس وجہ سے ترک کر دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس چیز کی پریکٹس ہے، اس چیز کی تیاری ہے کہ تم نے غیر رمضان کے اندر حرام چیزوں کو کھانے کے سے چھوڑنا ہے، نہیں کھانا ہے، کہ تمہارا رب غیر رمضان کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. ہم نے رمضان کے اندر پانی اس وجہ سے چھوڑ دیا،
حتیٰ کہ گرمیوں کے اندر پانی نہیں چھوڑتا انسان، لیکن رمضان کے اندر روزے کی حالت کے اندر ہم نے اس وجہ سے ترک کیا پانی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں پیوں گا۔ حتیٰ کہ انسان اکیلے بھی ہوتا ہے روزے کی حالت میں، بالکل تنہا بھی ہو جاتا ہے، جہاں اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، اس وقت بھی انسان دل کے اندر اس خیال کو بچھا کے رکھتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا۔ حتیٰ کہ پانی حلال تھا یا حرام تھا؟ حلال تھا، اس وجہ سے چھوڑا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کی تیاری ہے، اس چیز کی پریکٹس ہے کہ تم نے غیر رمضان کے اندر بھی حرام چیزیں نہیں پینی، کہ تمہارا رب محرم اس کے اندر رمضان کے اندر بھی دیکھتا ہے اور غیر رمضان کے اندر بھی برابر دیکھ رہا ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک ہی میدان کے اندر، ایک ہی گراؤنڈ کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری ایک جگہ جمع ہونے کے بعد اپنی اپنی لینگویجوں کے اندر، اپنی اپنی بولیوں کے اندر جو بولتا ہے، پہاڑی بولتا ہے، گجری بولتا ہے، انگلش بولتا ہے، عربک بولتا ہے، کشمیری بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، جو بھی لینگویجیں ہیں، جو بھی زبانیں ہیں، ان زبانوں کے اندر، ان لینگویجوں کے اندر اللہ کو پکارے، اللہ سب کی برابر سنے گا۔ ایسا نہیں ہے اللہ کشمیری کی سنے گا تو دوسری انگلش والی زبان سے غافل ہو جائے گا، نہیں نہیں، اللہ سب کی برابر سنتا ہے اور سب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم یہاں سے گزریں گے کہاں سے؟ برگیڈ سے، تو کیسے بچ کر گزرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں آرمی والوں نے کیمرے لگائے ہیں، ہم کوئی بھی غلط کام وہاں نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے اوپر کیمرے لگے ہیں، ہم اس کیمرے کی آنکھ سے بچ کر گزریں گے، اپنے ساتھ کوئی غیر قانونی چیز نہیں رکھیں گے کہ میں پکڑا جاؤں گا کیونکہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ دنیا کا کیمرہ کبھی خراب بھی ہو سکتا ہے، کبھی ڈسکنیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بند بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی آنکھ ہمیشہ انسان کو دیکھتی ہے، جو کبھی انسان سے غافل نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو بتاتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کالی سیاہ رات ہو، کالا سیاہ پہاڑ ہو اور اس کے نیچے بالکل کالی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ سمندر کے اندر 800 کلومیٹر کے بعد نیچے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اوپر 12 بجے کا سورج چمک رہا ہے، 2 بجے کا سورج چمک رہا ہے، بالکل دھوپ ہے، بادل کا نام و نشان نہیں ہے، بالکل سورج چمک رہا ہے، اور سمندر کے اندر 800 کلومیٹر کے بعد سمندر کے اندر اس کی سورج کی روشنی نہیں جاتی، کرنیں نہیں جاتی، اس کے نیچے اتنے اندھیرے کے اندر اللہ حساب پتہ نہیں بے حساب کتنی مخلوق کو پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کسی ایک سے بھی ہمارا رب ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے غافل نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دنیا کے گناہوں سے، ان بری چیزوں سے بچا کر گزرے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں رمضان کا صحیح معنوں میں اس کا کیا ہو جائے، تقاضا نصیب ہو جائے گا، تو پھر ہم باقی 11 مہینے بھی ٹھیک ایسے ہی گزارے جیسے رمضان گزارتے ہیں، لیکن ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ ابھی 15 دن باقی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب پہلا دن تھا تو اتنے لوگ آئے تھے مسجد کے اندر کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، بس اوقات مولوی صاحب کو مائک بھی آن کرنے کی ضرورت پڑی تھی کہ دوسری منزل کے اندر بھی لوگ ہیں، لیکن 15 دن گزرے تو آہستہ آہستہ پیچھے والی سب کہیں غائب، دوسرا دن ہوا تو دوسری غائب، تیسرا دن ہوا تیسری غائب، پھر بعد میں تھوڑے سے رہ جاتے ہیں جو ہمیشہ آیا کرتے ہیں۔ رمضان ہی کے اندر نمازیں فرض تھی یا باقی رمضان کے اندر بھی فرض ہے؟ باقی مہینوں کے اندر بھی فرض ہے، لیکن باقی مہینوں کے اندر ہمیں مسجد یاد نہیں رہتی، اللہ کا در یاد نہیں رکھتا، اللہ کے حضور جھکنا ہے یاد نہیں رکھتا، پھر ہم سوچتے ہیں یا اللہ اتنے لمحوں سے، اتنے سالوں سے، اتنے عرصوں سے دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ میاں ہم نے خود اپنی پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ ظلم نہیں کرتی، زیادتی نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، ماں نے بچے کو جنم دیا ہے،
जन्म देने के बाद 2.5 साल तक दूध पिलाया है, मेहनत की है। किसकी मेहनत की? माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। अगर सिर्फ जन्म देने वाली अपने बच्चे के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं करती, उसने पता चला क्यों नहीं करती? पता ये चला, जब तहकीक की तो पता चला ये इसकी सगी माँ है जिसने इसको जन्म दिया, इसलिए इसके ऊपर जुल्म नहीं कर रही। तो जब जिसने सिर्फ जन्म दिया वो जुल्म नहीं करती, तो जिसने खल्क बख्शा है वो कैसे जुल्म करेगा अपने बंदे के ऊपर? तो बुजुर्गों, हमारे ऊपर जो भी ये आते हैं ना अमाल, ये हालात दुनिया की, मौसम के एतबार से, किसी और एतबार से, दुनियावी एतबार से, किसी और एतबार से, ये हमारे ही अमलों का नतीजा है। ये हमारे ही बदअमालियों का सबब है। फरमाया हदीस के अंदर आता है, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमल वैसे तुम्हारे हाकिम। एक मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ से किसी ने कहा कि तुमने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना देखा है या पढ़ा है या सुना है, तुम उन जैसे हुक्मरान क्यों नहीं बनते? हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा सख्त जालिम बादशाह गुजरा है। कहा तुम इन जैसे नेक हुक्मरान क्यों नहीं बनते? कहा तुम अबू हुरैरा जैसी रियाया बन जाओ, वैसे लोग बन जाओ, तुम्हें उमर जैसा, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा और उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान बन जाओ। तो हमारे ऊपर जो भी हालात आ रहे हैं, ये हमारी ही बदअमालियों का समरा है। हम ही अल्लाह के दर से दूर हैं, अल्लाह के अहकाम जिंदगी के अंदर नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका जिंदगी के अंदर नहीं है, दीन से दूरी है, जानने के बावजूद हम अमल नहीं करते, तो इसीलिए हमारे ऊपर ये हालात आ रहे हैं। जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, 100% ठीक कर लेंगे, दीन के ऊपर साबित कदमी से खड़े हो जाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा हो ही जाएगा। लेकिन ये दुनिया के हालात कुछ और नहीं बदल सकते, हमें खुद बदलना है। हम खुद बदलेंगे इंशाअल्लाह हालात भी ठीक हो जाएंगे, हालात भी बदल जाएंगे। रमजान हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा आता है, नया साल हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा आता है, साल बदलते रहते हैं। कमाल ये है कि इंसान अपने आप को बदले। जब हम अपने आप को बदलेंगे, सही रास्ते पर लाएंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया के अमाल, दुनिया के हालात जो हैं ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को बदलने की जरूरत है। जिसके पास कर्ज हो, जिसके पास ताकत हो, जब उससे कोई कर्ज मांगे तो उसे दे दे, लेकिन उसके बाद अगर वो बेचारा वापस नहीं कर सकता तो उसे माफ कर दे। क़यामत के दिन अल्लाह इससे दुगना बदला अता फरमाएगा। तो बसा औकात बाज लोग वो भी होते हैं जो कर्ज ले लेते हैं, उसके बाद उनके पास माल होता है, असबाब हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद हीले बहाने करते हैं। वो जो है कर्ज जो है वो अदा करने की कोशिश नहीं करते। जिसका कर्ज देना है वो इस रास्ते से आ रहा है, ये साहिब दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा ना करें जिसके से कर्ज लिया, पहले तो कर्ज ना ले, जरूरत पड़ी है कर्ज ले और उसके बाद अदा करने की फिक्र के अंदर लगे रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को सही मानों के अंदर दीन की समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब इन चंद बातों के बराबर की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।